حجت خدا حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ آنے والی ہے، جو کہ تمام عالم بشریت، عالم انسانیت، تمام وہ انسان جو کہ ظلم کے خلاف ہیں، جو تشدد کے خلاف ہیں، جو گناہوں کے خلاف ہیں، جو اطاعت خدا کے خلاف ہیں، جو خدا کی اطاعت نہیں کرتے، ان کے لیے غم کا سبب ہے۔ لیکن جو اللہ کے اس وعدے پر، جو اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ اس زمین پر ایک حکومت قائم ہوگی جو کہ عدل و انصاف کی حکومت ہوگی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105، جس میں خداوند عالم فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ خداوند عالم یہ پیشین گوئی کر رہا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں آیتیں احکام کے بارے میں ہے، آیتیں اخلاق کے بارے میں ہے، کس طریقے سے دنیا میں زندگی گزاری جائے اس کے بارے میں ہے، اور علوم کے بارے میں ہے، اور آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا۔ زبور کے بارے میں تمام مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ زبور سے مراد ہر وہ چیز جو لکھی ہو، یعنی اللہ کی طرف سے جو کتابیں آئیں، تمام کتابیں مراد ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ذکر کے بعد أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، بے شک اس زمین کے وارث اللہ کے صالح بندے ہوں گے۔ یہاں پر جو خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے، صرف یہ نہیں کہا ہے کہ امام زمین کے وارث ہوں گے، عبادی الصالحون، جو صالح بندے اللہ کے ہیں ان کی حکومت پوری زمین پر ہو کے رہے گی۔ اور یہ ایسا عقیدہ ہے جو آخری امام منجی عالم بشریت کا کہ تمام ادیان آسمانی، جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دین آئے ہیں، ہر مذہب میں، ہر دھرم میں، چاہے وہ ہندو دھرم ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، نام میں ہو سکتا ہے ان کا نام معین نہ ہو، لیکن سب یہ کہتے ہیں کہ ایک آئے گا جو دنیا میں ظلم کو ختم کر دے گا، عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے گا، اچھے لوگوں کی دنیا میں حکومت قائم ہو کر رہے گی۔ اور اہل سنت اور شیعوں میں امام زمانہ کے بارے میں کہ جو ایک تھوڑا سا اختلاف مانتے وہ بھی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ رسول آل رسول سے ہوں گے، اور آل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہوں گے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ ایک لفظ آتا ہے کہ مہدویت شخصی کے ہم قائل ہیں، وہ مہدویت نوعی کے قائل ہیں۔ کیا مطلب؟ نوعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ایک شخص آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، آل رسول سے ہوگا، نام محمد ہوگا، اور مہدی آخر الزماں کے لقب سے ہوگا، تمام چیزیں مانتے ہیں، لیکن وہ شخص معین اہل سنت کیا نہیں ہے کہ وہ کون ہے، لیکن شیعہ قائل ہیں مہدویت شخصی کے۔ کیا مطلب؟ یعنی رسول اللہ نے نام بھی بتایا ہے، لقب بھی بتایا ہے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی ہے، امام ہے، زندہ ہے، پردہ غیب میں ہے، شخص معین ہے۔ اور اس سلسلے میں آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں لا تخلو الارض من حجتہ، کبھی بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی ہے۔ فقال لو خلت من حجت طرفت عین، امام نے کہا کہ اگر زمین ایک پلک جھپکنے کے زمانے تک بھی اگر حجت خدا سے خالی ہو جائے
ساخت بأہلہا، سب ختم ہو جائے گا۔ لہذا حجت خدا کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اور جیسا کہ ہم اس میں دعائے حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں کہ ہم نے نہیں پیدا کیا اس زمین کو، نہ آسمان کو، نہ چاند، نہ سورج، لیکن آپ کی محبت میں۔ یعنی اگر اہل بیت ہیں، اگر آخری حجت ہے، تو یہ زمین اور آسمان باقی ہیں، ورنہ پھر یہ باقی نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ بھی آیت ہے قرآن کی جس میں خداوند عالم یہ وعدہ کر رہا ہے کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہو کے رہے گا۔ اور ہم جناب آدم کی زندگی سے لے کر کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک کا مطالعہ اگر کرتے ہیں تو کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا ہے کہ پوری دنیا پر دین اسلام غالب ہوا ہو۔ یہاں تک کہ آخری رسول کے زمانے میں بھی چند ممالک تک دین اسلام پہنچا تھا، پوری دنیا مسلمان نہیں ہوئی۔ لہٰذا یہ قرآن مجید کی آیت، اس کی تفاسیر جو شیعہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آخری حجت خدا حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہو جائے گا، اور خداوند عالم نے جو وعدہ کیا ہے یہ وعدہ پورا ہوگا۔ اور امام زمانہ کے سلسلے میں بہت باتیں ہیں، لیکن وقت اتنا نہیں ہوتا ہے اس سلسلے میں کہ امام کی غیبت کا مطلب کیا ہے، امام کس طریقے سے غائب ہے۔ امام غائب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام ہم سے غافل ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی کسی بیابان میں رہ رہے ہیں، کسی جنگل میں رہ رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس سلسلے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں صاحب ھذا الامر یتردد بینہم، صاحب امر آخری حجت خدا جو پردہ غیب میں ہوگا، یتردد بینہم، وہ عوام کے درمیان، لوگوں کے درمیان، جنتا کے درمیان، سب کے درمیان تردد کرے گا، آئے گا جائے گا۔ یمشی فی اسواقہم، مولا علی کہہ رہے ہیں یمشی فی اسواقہم، ان کے بازاروں میں جائے گا، مارکیٹ میں جائے گا، یعنی امام لوگوں کے درمیان رہیں گے۔ یہ غیبت کا مطلب، یعنی ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ وَلَا يَعْرِفُونَهُ حَتَّى يَأْذَنُ اللَّهُ لَهُ، وَلَا يَعْرِفُونَهُ، لوگ ان کو پہچانیں گے نہیں، امام کو لوگ پہچانیں گے نہیں، حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لَهُ أَن يُعَرِّفَهُمْ نَفْسَهُ، کہ اللہ ان کو حکم کرے گا کہ اب آپ ظہور کریں، اپنے کو ظاہر کریں، لوگوں کے سامنے بتائیں۔ صلوات بھیجیں محمد والے لہذا غیبت کا مطلب کبھی یہ تصور نہیں ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں کہ امام غائب ہے یعنی الگ ہے، دور ہے، نہیں، بلکہ اس کی مثال جو روایات میں ہے اسی طرح ہے کہ جس طریقے سے سورج جب بادل کے پیچھے رہتا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، تب بھی سورج اپنی انرجی دیتا رہتا ہے۔ لہذا اسی کی طرح سے امام کے ذریعے سے دنیا میں فیض جاری ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، بارش ہوتی ہے، اناج اگتے ہیں، یہ سب امام زمانہ کی برکتوں میں سے ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صاحب امر میں انبیاء کی سنتیں پائی جاتی ہیں، انبیاء میں بہت ساری سنتیں تھیں، اس میں سے امام، حدیث طویل ہے، امام نے ایک جو بتایا کہ جناب یوسف کی سنت امام زمانہ کی غیبت میں پائی جاتی ہے۔ وہ کیا تھا جناب یوسف کے واقعے میں کہ جناب یوسف کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور پھر جناب یوسف مصر کے بازار میں بکے، اور پھر اس کے بعد عزیز مصر بن گئے، بادشاہ مصر۔ اب جب مصر کے علاقے میں قحط پڑا تو چونکہ یہ دوسرے علاقے کے تھے، وہاں پہ پتہ چلا، اور وہاں سے انہوں نے لا کر کے غلے، اناج لا کر کے مصر میں بیچا۔
اور عزیز مصر سے ملاقات بھی کیا. کس نے؟ جناب یوسف کے ان بھائیوں نے کہ جنہوں نے جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، لیکن وہ پہچان نہیں سکے. بات بھی کیا، خرید و فروش بھی کیا، گھر گئے، جا کے صفات بتائی جناب یعقوب سے، اور پھر دوبارہ پھر لینے کے لیے آئے، لیکن پہچان نہیں پائے. یہ صفت جو جناب یوسف میں پائی جاتی ہے، چھٹے امام کہہ رہے ہیں یہ صفت، یہ سنت یوسف آخری حجت میں بھی پائی جاتی ہے. قال اما سنت یوسف، امام علیہ السلام فرماتے ہیں یوسف کی سنت کیا ہے امام زمانہ میں؟ فَإِنَّ إِخْوَتُهُ كَانُوا يَبَايِعُونَهُ، ان کے بھائی ان کے ساتھ آ کر کے خرید و فروش کر رہے تھے، بیچ رہے تھے، خرید رہے تھے، پیسہ لے رہے تھے، سامان دے رہے تھے. وَيُخَاطِبُونَهُ، ان سے خطاب کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. وَلَا يَعْرِفُونَهُ، لیکن جناب یوسف کو پہچان نہیں پا رہے تھے، پہچان نہیں رہے تھے. لیکن جب حکم خدا ہوا اور جناب یوسف نے اپنا تعارف کرایا، تو پھر جناب یوسف نے جو خواب دیکھا تھا کہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں، جناب یوسف کے بھائی جنہوں نے ان پہ ظلم کیا تھا، جنہوں نے تشدد کیا تھا، جنہوں نے زیادتی کی تھی، یہ سوچ رہے تھے کہ یوسف ختم ہو چکے ہیں. جب جناب یوسف نے اپنا تعارف کرایا تو سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں چلے گئے، یعنی اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. یہ سنت جناب یوسف یعنی امام زمانہ میں بھی پائی جاتی ہے کہ لوگ جب امام کو دیکھیں گے روایات میں کہیں گے ہاں ان کو تو ہم نے دیکھا تھا، ان سے تو ہماری ملاقات ہوئی تھی. ہو سکتا ہے کوئی مومن کسی مشکل میں پڑ جائے، کسی جنگل میں، کسی بیابان میں، اور امام کسی طرح سے آ کے مدد کرے، لیکن اس کو پتہ نہیں چل سکتا. جیسا کہ روایات میں ہے کہ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے غیبت امام میں امام سے گفتگو کی ہے، امام سے بات کی ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ امام ہے، یہ دعویٰ جھوٹا ہے. لیکن یہ بہت تاریخ کی کتابوں میں بہت جگہوں پر موجود ہے کہ لوگوں کو امام نے شفا دیا ہے، مدد کیا ہے، لیکن جب امام چلے گئے تب پتہ چلا کہ یہ امام زمانہ تھے. ہاں اس طرح کی ملاقات ممکن ہے کہ بعد میں معلوم ہو، اس کے ذہن میں اس وقت آئے گا ہی نہیں کہ یہ امام ہے، اور اس کی مدد بھی ہو جائے گی. اور جس طرح جناب یوسف نے جب بتایا کہ میں یوسف ہوں، اسی طریقے سے جب امام ظاہر کریں گے اور بتائیں گے کہ میں ظہور کر چکا ہوں، تو اس وقت ساری دنیا امام کو پہچانے گی اور ان پر ایمان لائے گی. اور یہ آیت جو کہ امام زمانہ سے ہی مربوط ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہہ دیجئے حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے. باطل تو مٹنے ہی والا تھا. اس آیت کی تفسیر میں پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام زمانہ ظاہر ہوں گے تو تمام باطل حکومتیں مٹ جائیں گی اور پوری دنیا پر حق کا پرچم لہرائے گا. اور زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی ہے. جو میں نے عرض کیا اس بارے میں بھی امام رضا علیہ السلام کی یہی حدیث ہے کہ انی ما خلق، ہاں کہ کبھی بھی وما قتلوہ یقینا بد رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. امام نے یہ فرمایا کہ کبھی بھی ایک پلک جھپکنے کے درمیان تک بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی ہے. جیسا کہ میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ جناب ابو طالب کے لیے، کے لیے شیعہ عقیدے کے مطابق کہ جناب ابراہیم کے آخری وصی ہیں، جس طریقے سے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری پہلے جانشین و خلیفہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور آخری امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہیں. یعنی یہ سلسلہ جو جناب آدم سے شروع ہوا ہے آخری رسول تک، جناب ابراہیم علیہ السلام کے وصی و جانشین اور خلیفہ جناب ابو طالب. یہ اور بات ہے، مسلمان ان پہ ان کے ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایمان لائے نہیں لائے. ایمان نہیں، وصی تھے جناب ابراہیم کے، اور تمام جو نبوت کے آثار تھے انہوں نے پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا. اسی طریقے سے آخری رسول
کا جو سلسلہ ہے وصایت کا، اوصیہ کا، ان کے جانشین اور خلیفہ کا، آخری حجت امام زمانہ جو کہ زندہ ہے. یعنی ہماری جو دلیل ہے وہ کیا ہوئی کہ جناب آدم سے لے کر کے ہمارے زمانے تک بیچ میں کبھی بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہی ہے، یا نبی رہا ہے یا نبی کا وصی رہا ہے. اور کچھ لوگ البتہ اب تو کم ہو گیا، پہلے زیادہ اعتراض ہوتا تھا، طول عمر کے بارے میں اعتراض کرتے تھے، اتنے سال تک کیسے تمہارے امام زندہ ہیں. امام کے طول عمر پر اعتراض کرنا، اس پہ شک کرنا اس طرح ہے یعنی خدا کی قدرت پہ شک کرنا ہے، خدا کے طاقت پر شک کرنے کے مترادف ہے. جیسا کہ جناب عیسیٰ کے لیے ہے قرآن مجید میں وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ. عیسیٰ یہودی سمجھ رہے تھے کہ جناب عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، جناب عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے ایک شخص جو جناب عیسیٰ کی شکل میں تھا، وہ سمجھتے. لیکن خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ وما قتلوہ، عیسیٰ کو ان لوگ قتل نہیں کر پائے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اوپر اٹھا لیا، جیسا کہ چرخ چہارم پر ہے حدیث میں. وکان اللہ عزیزا حکیما، خدا عزیز ہے، عزیز یعنی اس کی قدرت کاملہ ہے، ہماری طرح کی قدرت نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اپنا مکان ہو پھر بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے اس میں تصرف نہ کر سکے. لہذا خدا کی قدرت پر جب خدا جو ہے جناب عیسیٰ کو زندہ رکھے ہوئے ہے، جناب عیسیٰ رسول اللہ سے 500 سال پہلے آئے، تو پھر جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جناب عیسیٰ کو زندہ رکھا ہے، تو جو آخری حجت خدا حضرت مہدی آخر الزماں علیہ الصلوۃ والسلام کہ طول عمر پر اگر کوئی شک کرتا ہے یعنی وہ قرآن مجید کی آیت پر، اللہ کی قدرت پر اس کو یقین نہیں ہے. اور بہت سی شخصیتیں ہیں جن کو اللہ نے زندہ رکھا ہے، جناب خضر ہیں، جناب الیاس ہیں، جناب ادریس ہیں. لہٰذا اس سلسلے میں کوئی کسی بھی مسلمان کو، خاص کر قرآن مجید کو ماننے والے کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد والا. اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ امام کو صرف کہنا کہ مولا آ جائیے مولا آ جائیے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جہاں تک روایات میں ہے ظہور کے لیے دعا کرنا چاہیے، زیارت عاشورہ پڑھنے کے لیے، زیارت جامعہ پڑھنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ اہم چیز ہے آمادگی اور تیاری. یعنی ہمارے اندر کتنی تیاری ہے. میں نے اس میں بھی جشن میں بھی رات میں نے بیان کیا تھا یہ کہ ہماری تیاری کتنی ہے. ہم تو ابھی نماز کے لیے مسجد میں آنے کا بھی وقت کی تیاری نہیں رکھتے ہیں. پھر ہم سوچتے ہیں کہ امام آ جائیں، مشکلات ختم ہو جائیں. یہ کب ہو سکتا ہے؟ تقاضائے محبت یہ ہے کہ انسان تیاری کرے. اگر کسی مہمان کو کوئی بلاتا ہے تو مہمان کے آنے سے پہلے تیاریاں ہوتی ہیں. ہم امام کو بلاتے ہیں لیکن ہماری تیاری کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پہلے ہی کلاس یعنی نماز پڑھنا جس میں صرف وقت مانگا گیا ہے، پیسہ بھی خرچ نہیں ہو رہا ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں اٹھانی ہے، بلکہ نماز پڑھنا ہے وہ بھی فائدے میں ہمارے ہے. نماز پڑھنا ہے وہ بھی ہمارے فائدے میں ہی ہے، ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اس کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا ہے. یہ پہلا کلاس. دوسرا کلاس میں نے کیا بیان کیا تھا کہ ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دینا. ماہ رمضان آ رہا ہے، روزے واجب ہیں، ایک ٹائم صرف نہیں کھانا ہے. بھائی صبح کو ناشتہ جو آپ کرتے تھے سحری کھا لیتے ہیں، رات میں جو کھانا کھاتے تھے افطاری بھی کھاتے ہیں اور کھانا بھی ہو جاتا ہے. تو ایک ٹائم کا صرف کھانا چھوڑنا ہوتا ہے. یہ مانگ رہا ہے اللہ. دوسرا کلاس یہ ہو گیا. پہلا کلاس کیا؟ وقت دینا یعنی نماز پڑھنا. دوسرا کلاس کیا ہو گیا؟ ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دینا، صرف ایک ٹائم کا کھانا، اور پانی تو چھوڑ ہی دینا. اور تیسرا کلاس اس کے بعد کیا آتا ہے؟ پیسہ خرچ کرنا، کہ دین میں پیسہ خرچ کرنا، اپنی محنت کی کمائی کی حلال روزی کو اہل بیت کے حوالے کرنا، خمس دینا، زکوٰۃ دینا، خیرات کرنا، غریبوں بے کسوں کی مدد کرنا. یہ مراحل جب طے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے جان دینے کا. تب مرحلہ آتا ہے میدان میں جا کے قربانی دینے کا. اس لیے کہ میدان کربلا میں ہم جو روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے خطاب کیا اور کہا دیکھو اگر تم میں کوئی مقروض ہے، کسی سے قرض لیے ہوئے ہے،
تو وہ جائے فوراً واپس جا کر کے قرض ادا کرے، اس لیے کہ وہ شہدائے کربلا میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں مولا کاش کہ ہم بھی کربلا میں ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، لیکن ہم نے اپنے کو کتنا تیار کیا ہے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہماری روحانی تربیت کتنی ہے، ہمارا دل کتنا صاف ہے، ہمارا دل گناہوں سے کتنا پاک ہو چکا ہے۔ اس کی ضرورت ہے اپنی روح کی تربیت اور ساتھ ساتھ قرب خدا حاصل کرنے کے لیے دعا کرنا۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں، چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں آخری حجت امام زمانہ کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ جو بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری طاعت و عبادت انجام دے سکیں۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ علماء اکرام، راجہ اکرام، بالاخص آیت اللہ سستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ابر و انصار میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته على غضبه وبسط اليدي بالرحمة، سبحان من لا يزداد الا جودا وكرما، نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ونشهد ان عليا امير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين ابو القاسم محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله، اللهم صل وسلم على قائد غر المحجلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى حسن بن علي العسكري وعلى مولانا صاحب العصر والزمان آدم الكفر والفسوق والعصيان، اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ۔ نماز جمعہ کے اس دوسرے خطبے میں بھی اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ تقوی الہی ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ ہمیشہ حق اور باطل کا مقابلہ رہا ہے، جناب آدم سے لے کر کے آج تک ہر زمانے میں حق اور باطل رہے ہیں۔ قرآن مجید میں خداوند عالم
فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 میں، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو کچھ بھی تم چھپانا چاہتے ہو اللہ ان کو ظاہر کر کے رہے گا۔ یعنی چھپانے والے اگر چھپانا چاہتے ہیں تو وہ چیز چھپنے والی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز، کوئی حق ہم آج چھپا لیں، لیکن قیامت کے دن وہ ظاہر ہو کر رہے گا، وہ تو ظاہر ہوگا۔ اس کے علاوہ خدا بند عالم دنیا میں بھی حق کو ہمیشہ ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ فرعون نے چاہا کہ حق کو مٹا دے تو پھر اس نے ساحروں کو بلایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَلْقَ سَحَرَةَ سَاجِدِينَ، لیکن جب جناب موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو جو ساحر بڑے بڑے فرعون کے جادوگر تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ ہر زمانے میں کہ باطل نے کوششیں کی لیکن حق کامیاب رہا۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کہیں دکھائی دے کہ باطل بہت جوش سے چل رہا ہے، یہ وقتی چیز ہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی ہے، پانی حق ہے، پانی کے اوپر جو جھاگ ہے وہ کیا ہے؟ وہ باطل ہے۔ حق سے فائدہ ہوتا ہے، حق ہمیشہ باقی رہتا ہے، جھاگ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ یا سامری نے مجسمہ بنایا، جناب موسیٰ جب گئے کوہ طور پر تو اپنی قوم کے پاس اپنے وصی کو چھوڑ کے گئے، جناب ہارون کو، لیکن جب واپس آئے تو سامری ایک تھا، اس نے ایک مجسمہ بنایا، ایک گائے بنائی۔ آپ نے سنا ہے کہ اس کو ایسا بنایا تھا، اس زمانے کی اپنا ٹیکنالوجی اس کی تھی کہ اس کے منہ میں جب ہوا داخل ہوتی تھی تو آواز آتی تھی، آواز جو نکلتی تھی پیچھے سے تو آواز آتی تھی۔ لوگ اس مجسمے کی پوجا کرنے لگے، اس گائے کی پوجا کرنے لگے، اور وہ بھی سونے کی گائے بنائی تھی۔ لیکن جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ ہاذا، اس نے کیا کہا سامری نے؟ ہاذا الہکم، یہ تمہارا پروردگار ہے، یہ تمہارا اللہ ہے، یہ تمہارا رب ہے۔ لوگ پوجا کرنے لگے۔ جناب موسیٰ نے کہا لأحرقنہ، میں اس کو جلا دوں گا اور اس کو جلا کے اس کی راکھ کو دریا میں ڈال دوں گا۔ جناب موسیٰ نے اس کو ختم کیا، یعنی وقتی طور پر جب تک جناب موسیٰ نے اس کو جلایا نہیں، اس کو راکھ نہیں کیا، ختم نہیں کیا، باطل کیا ہے؟ ظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ اس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں۔ یہ جناب ابراہیم نے، جناب ابراہیم کے زمانے میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اور جناب ابراہیم کو بت شکن کہا جاتا ہے۔ بت شکن یعنی بتوں کو توڑنے والا۔ ادھر جب وہ لوگ گئے کسی خاص عید میں، میدان میں جا کے عید مناتے تھے، تو ادھر جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا۔ کیا یہ حق جو ہے ہمیشہ غالب رہتا ہے، اور حق و باطل کی لڑائی ہر زمانے میں رہی ہے۔ یا فتح مکہ کے دن جب مکہ فتح ہوا تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو اپنے دوش پر سوار کر کے خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا۔ یعنی کچھ دن درمیان میں ایک زمانہ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ جو اسلام لا رہے ہیں ان کو ستایا جا رہا تھا، ان کو مارا جا رہا تھا، ان کو پیٹا جا رہا تھا۔ لیکن 12-13 سال کی مدت کے بعد کیا ہوا کہ فتح مکہ ہوئی، یعنی اب جو ہے باطل ختم ہو گیا، حق کی حکومت ہو گئی۔ یا پھر جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے نمرود نے آگ جمع کیا۔ وقتی طور پر کیا تھا؟ شور و غل تھا۔ کہا نمرود نے کیا اعلان کیا تھا؟ نمرود نے اعلان کیا تھا کہ جو اپنے خدا سے محبت کرتا ہے، اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اپنے اللہ کو مانتا ہے، وہ لکڑیاں لے کر کے آئے۔ اب یہاں پر جذبے والی بات تھی، تمام گاؤں سے، تمام علاقوں سے، تمام شہروں سے، دور دور سے لوگ لکڑیاں لائے۔ کتنی لکڑیاں ہو گئی؟ اتنی کہ آگ لگائی گئی تو پرندہ بھی اوپر سے پرواز کرے تو جل جائے۔ یہ وقتی چیز۔ لیکن جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو خدا نے کیا کہا؟ یا نار کونی بردن مع السلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے۔ لہٰذا یہ حق و باطل کا محاذ ہمیشہ رہا ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے ينفقون اموالهم، کفار و مشرکین کے بارے میں، ينفقون اموالهم، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے کو روک دیں۔
لیکن اللہ کے راستے کو روک نہیں سکتے ہیں۔ اور دوسری آیت ہے فَسَيُنْفِقُونَ، آئندہ بھی یہ خرچ کرتے رہیں گے تاکہ اللہ کے راستے کو روک سکیں، نور الہی کو خاموش کر سکیں، لیکن یہ اما تکون حسرہ، یہ ان کے لیے حسرت ہی رہ جائے گی، کبھی بھی نور خدا خاموش نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو گزشتہ زمانے کی باتیں ہو گئیں۔ اور ایران اور عراق کی جب جنگ چل رہی تھی، 8 سال جنگ ہوئی ہے، معمولی بات نہیں ہے، اور ایک شیعہ ملک ہے جو اکیلا تھا، بقیہ تمام امریکہ بھی اس کے ساتھ، عراق کے ساتھ اسرائیل بھی، سعودی بھی، تمام ممالک، 43 ملکوں کے میڈیا ریڈیو ایران کے خلاف بول رہے تھے اور صدام کی موافقت میں بول رہے تھے، لیکن تاریخ گزری، آج ہم اپنے زمانے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ باطل مٹ گیا، حق آج بھی دکھائی دے رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ لہذا ہو سکتا ہے وقتی طور پر کبھی ظالمین، دشمنان حملہ آور ہو سکتا ہے اسلام اور مسلمانوں کو تھوڑا دباؤ کا احساس ہو، لیکن جو ارادہ خدا ہے وہ محقق ہو کے رہے گا۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی ذکر ہے کہ شیطان کس طریقے سے بہکاتا ہے لوگوں کو۔ ایک وہ ہے انبیاء کے بارے میں کہ انبیاء کے لیے جو قرآن کیا کہتا ہے؟ القا، یعنی شیطان دور سے وسوسہ کر سکتا ہے، انبیاء کے نزدیک نہیں جا سکتا، دور سے وسوسہ کرتا ہے۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ مومن کو مسہ طائف من الشیطان، مومن کو دھکا دیتا ہے، پاس میں اتنا ہی ٹچ کر سکتا ہے بس بہکانے کے لیے۔ یہ پہلا مرحلہ کیا ہو گیا؟ صرف وسواس کرتا ہے انبیاء کو دور سے۔ مومن کے لیے تھوڑا سا نزدیک آتا ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں یوسوسو فی صدور الناس، ان کے دل میں گھس جاتا ہے شیطان۔ لہذا میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ شیطان کو دل سے نکالنا، علماء علم اخلاق کہتے ہیں دیو کی بیرون ربت فرشتے درایت، دیو کو باہر نکالو، حسد کو باہر نکالو، بخل کو باہر نکالو، بغض کو باہر نکالو، برائیوں کو باہر نکالو، فرشتے درایت، فرشتہ خود بخود آ جائے گا۔ یہ انسان کا دل آماج گاہ ہے، 2 طاقتوں کی آماج گاہ ہے، ایک شیطانی طاقتیں ہیں، ایک رحمانی طاقتیں ہیں۔ اگر انسان بیچ میں مختار ہے، اللہ نے اختیار دے کر کے بھیجا ہے، چاہے اپنے دل کے اس ملک پر شیطانی حکومت بنوا دو، شیطان کا قبضہ کرا دو، چاہے اپنے اس دل کی حکومت پر رحمانی قبضہ کرا دو، یہ انسان کا اختیار ہے۔ اگر رحمانی قبضہ ہوگا تو انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ شیطان بس وہی ابلیس ہے اور جنات ہے، بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں شیطان، شیاطین الانس والجن، جناتوں میں بھی شیطان ہے اور انسانوں میں بھی شیطان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی نیک کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی کار خیر کرنے جا رہے ہیں، کوئی آپ کو کہے ارے یہ دے دو گے، خرچ کر دو گے تو کیا کرو گے، یہ شیطانی صفت ہے، یعنی ایک اچھے کام سے روکنا یہ شیطانی صفت ہے۔ انسان نے جو اپنے آخرت کے لیے سرمایہ کیا ہے، جو راہ حق میں، راہ دین میں، راہ خدا میں خرچ کیا ہے، وہی اس کا سرمایہ ہے۔ مکروا ومکر اللہ، ظالم ہمیشہ مکر کرتے رہتے ہیں، ہیلا کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر سب سے اہم ہے۔ لہذا حق و باطل کی لڑائی ہر زمانے میں رہی ہے، اور باطل ہر زمانے میں، جیسا کہ میں نے بعض موارد بیان کیے کہ باطل ہمیشہ ناکام ہوتا رہا۔ یعنی جناب موسیٰ کے مقابل میں فرعون آیا، فرعون کی حکومت تھی لیکن آخر میں فرعون غرق ہو گیا۔ جناب ابراہیم کے مقابل میں نمرود آیا، نمرود ختم ہو گیا۔ رسول اللہ کے مقابل میں ابو سفیان آیا، ختم ہو گیا۔ ابو سفیان نے کچھ پتہ نہیں، رسول اللہ کا روضہ ہے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مقابل میں امیر شام آیا، اس کا بیٹا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ یزید امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں آیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔
یعنی ہمیشہ حق اور باطل کی لڑائی رہی ہے. یہ نہیں سوچنا کہ آج ہمارے زمانے میں نہیں ہوگا، نہیں، ہر زمانے میں حق اور باطل کی لڑائی رہی ہے. اب انسان کا اختیار ہے، چاہے وہ حق کی طرف چلا جائے چاہے وہ باطل کی طرف چلا جائے. آج بھی دیکھیں، آج ایک ایران واحد ملک ہے جو اللہ کے لیے، رسول کے لیے، شریعت کے لیے، دین کے لیے، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے. یعنی ایران میں یہ مواد مخدر جسے کہتے ہیں ہم، تریاک، بھانگ، افیم، شراب، اس طرح کی نشاور چیزیں، اس کو روکنے کے لیے ایران آج بھی ایک جنگ کی صورت میں رہتا ہے. اس لیے کہ افغانستان سے وہ پاکستان ہوتے ہوئے کہاں ہوتے ہوئے بہرحال ایران کے بارڈر سے گزرتا ہے تو ایران میں بہت سارے فوجی شہید ہو رہے ہیں. کس لیے؟ اس برائی کو، اس گناہ کو روکنے کے لیے. یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہر ملک کی ذمہ داری ہے. ہر ملک قانون تو بنائے ہوئے ہے لیکن قانون پہ عمل نہیں کرتا ہے. اگر حق ہوگا تو قانون پر عمل کرے گا. لہذا آج ہمارے زمانے میں بھی ہم کو دکھائی دے رہا ہے کہ جو باطل طاقتیں ہیں ایک ساتھ جمع ہیں، لیکن پھر بھی جو حق کا نعرہ بلند کرنے والا ہے، باطل طاقتیں اس کو جھکا نہیں سکتی ہیں، نہ کبھی جھکا سکی ہیں نہ جھکا سکیں گی. اور یہ انشاءاللہ ظہور امام زمانہ کے ساتھ یہ جو خدا بند عالم نے وعدہ کیا ہے کہ مومنین صالحین کی حکومت روئے زمین پر ہوگی، اس امید کے ساتھ ہماری دعا ہے کہ پروردگارہ محمد وآل محمد صدقے میں، چہردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ اسلام کا پرچم ساری دنیا میں وہ وقت آئے کہ جب لہرائے اور ہم اس وقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. پروردگارہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. معبود جو مومنین و مومنات مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. معبود ظالم جو بھی دشمنان ہمارے خلاف پالیسیاں بناتے ہیں، اسکیمیں بناتے ہیں، طریقے بناتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، پروردگارہ اگر قابل ہدایت ہے تو ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم